الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اور اس گناہ کا بدلہ انسان کو دنیا میں یا آخرت میں مل کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور سزا ایسا پکا ہے کہ انسان گناہ کے بد اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی، نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا، اب جو چاہے کر۔ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا، اب جو چاہے کر۔ تو گناہ کا ارتکاب کرنے سے، گناہ کے بد اثرات سے بندہ نہیں بچ سکتا، بھلے کتنے کامیابی سے گناہ کرے، سمجھانے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر ایسا بندہ بھی گناہ کے بد اثرات سے نہیں بچ سکتا۔ گناہوں کے کچھ اثرات میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد آنے کو دل نہیں چاہتا، نیک لوگوں کی محفل میں آنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی سے دل گھبراتا ہے، نیکی بوجھ نظر آتی ہے۔ یہ پہلا اثر ہے جو بندہ محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے، مال دولت بھی ہے، دنیا کے عہدے بھی ہیں، اختیارات بھی ہیں، مگر دل پریشان۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دل کے سکون سے محروم فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کا ایک تیسرا اثر کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے شکوہ کرتے ہوئے سنا ہوگا، وہ جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو، اچھا پڑھتا ہو، کام کرتا ہو ماں باپ کے کہنے پہ، وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو آدھا اس کے منہ سے بات نکلی ہوتی ہے، ہم فوراً پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچہ ضدی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لے، ماں باپ کا دل دکھائے اور ان کو ستائے، وہ بچہ کہتا بھی رہے کہ مجھے فلاں چیز لے کے دے دو، ہم سنی انسنی کر دیتے، سنتے ہی نہیں گویا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا سنی انسنی کر دیتی۔ اس لیے ان بد اثرات سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب میں 10 وجوہات لکھی ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ عنوان بڑا اہم ہے، ہمیں وہ باتیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے تاکہ
ان پر عمل پیرا ہو کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ ان میں سب سے پہلی بات استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پورا پڑھیں، پورا نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھیں تو بھی استغفار ہو جائے گا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا نیکی کرنے کے بعد بھی، چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن تہجد کے بعد بھی استغفار۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مقبول بندوں کی روٹین بتاتے ہیں قرآن مجید میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ساری رات وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور سحری کے وقت وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھرپور عبادت والی زندگی گزاری، مگر آخری عمر کے حصے میں وحی آئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کے نام کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم فرماتے ہیں تو ہمارے لیے پھر استغفار کرنا کتنا ضروری ہے۔ استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، حضرت بڑا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتا دیں کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، حضرت بڑا غریب ہوں، قرضے سر پہ چڑھ گئے ہیں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، بیٹا نہیں ہوتا، اولاد نرینہ کی تمنا ہے، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا کہ باغ ہے، جی چاہتا ہے کہ پھل زیادہ ہو، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی دعا کیجئے میری زمین میں سے پانی نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب جو بندہ بیٹھا تھا وہ حیران، حضرت آپ کے ہاتھ تو عجیب نسخہ لگ گیا، جو کوئی اپنا پرابلم لے کے آتا ہے ایک ہی جواب استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ نسخہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو دیکھو بخشش کا وعدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے، ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغ عطا فرمائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما دے گا۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، آپ غور کریں، ہماری اکثر پریشانیاں انہی 4-5 نقطوں کے اندر ہوتی ہیں، تو ہمیں تو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف استغفار کرتے رہیں تو قرآن مجید کے مطابق ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن جو انسان اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے گا وہ بڑا خوش انسان ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ کتابوں میں ایک مزے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک دوسرے شہر جانا تھا، تو حضرت نے سوچا کہ مجھے کوئی ساتھی لے جانے کی تو ضرورت نہیں، میں خود ہی ایک چھوٹا سا سامان کا گٹھڑ باندھ لیتا ہوں اور سفر کر کے آ جاؤں گا، اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اکابرین چھپتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم کام کر کے آ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سامان لیا اور چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ رات آ گئی تو سوچا مسجد میں جاتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھوں گا اور باقی رات مسجد میں ہی گزاروں گا، صبح پھر سفر کر لوں گا۔ جب نماز پڑھ لی تو مسجد کا مؤذن آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بڑے میاں آپ یہاں سے جائیں، مجھے مسجد کا حال بند کرنا ہے، تالا لگانا ہے، اور میں اس وقت تک بند نہیں کر سکتا جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہال میں سے اٹھ کے باہر صحن میں آ کے بیٹھ گئے۔ مؤذن نے پھر چیخنا شروع کر دیا، بڑے میاں آپ نے میری بات نہیں سنی، دیر ہو رہی ہے، مجھے مسجد کو بند کرنا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اب امام صاحب کا دل چاہتا تھا کہ مسجد میں رات گزاریں۔ اس نے جب دیکھا کہ بڑے میاں سستی دکھا رہے ہیں تو وہ اور غصے ہوا، آپ اگر نہیں جائیں گے تو میں آپ کا سامان باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکالوں گا۔ جب مؤذن نے اس طرح سختی سے بات کی تو امام صاحب بڑے حیران، یا اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ کا بندہ مجھے آپ کے گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا، باہر نکال رہا ہے؟ تو امام صاحب مسجد سے باہر آ گئے، مؤذن نے تالا لگا دیا۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک تنور لگا ہوا تھا، وہاں پہ ایک نوجوان تھا جو روٹیاں پکاتا تھا، اس کو نان بائی کہتے ہیں، جو نان بناتا ہے۔ تو امام صاحب نے سوچا سردی ہے، میں کہیں اور جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ اسی نان بائی کی دکان پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، یہاں پر وقت بھی گزر جائے گا اور میں فجر پڑھ کے یہاں سے پھر سفر شروع کروں گا۔ تو امام صاحب نے نان بائی سے پوچھا، بھائی میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی ضرور بیٹھ جائیے۔ اب امام صاحب جب بیٹھ گئے وہ اپنا روٹیاں پکاتا رہا، تو امام صاحب نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ نوجوان آٹے سے پیڑے کا آٹا توڑتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر اس کی روٹی بناتا، استغفر اللہ پڑھتا، پھر روٹی کو تنور کے اندر لگاتا، استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب روٹی پکنے کے بعد باہر نکالتا تو استغفر اللہ۔ ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا تھا۔ جب بہت دیر تک اس کو اس طرح استغفر اللہ پڑھتے دیکھا تو امام صاحب نے مسکرا کے اس کو دیکھا۔ نوجوان پوچھنے لگا، بڑے میاں آپ کیوں مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ ہر سٹیپ کے اوپر استغفار پڑھ رہے ہیں، اور اس چیز نے میرے دل کو خوش کیا کہ آپ اتنا کثرت سے استغفار پڑھنے والے نوجوان ہیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں میرا پچھلے 10 سال سے یہ معمول ہے کہ میں ہر سٹیپ کے اوپر استغفار ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ امام صاحب اور حیران ہوئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے اس استغفار کی ایک برکت دیکھی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے تو امام صاحب نے کہا کہ تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ سوچ کے کہنے لگا، ہاں ان 10 سالوں میں میری ہر دعا قبول ہوئی، البتہ ایک دعا ہے جو قبول ہونی باقی ہے۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگا کہ میں نے امام احمد بن حنبل کا بڑا نام سنا تھا، بڑے عالم تھے، اور دل میں تمنا تھی کہ کبھی ان سے ملاقات ہو، میں کام کی وجہ سے یہاں سے تو ادھر ادھر جا نہیں سکتا، تو میں نے دعا مانگی ہوئی ہے، اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دینا۔ جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اس کو گلے لگایا، فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اور پھر فرمایا کہ اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اگر میں مسجد کے اندر رات گزار کے چلا جاتا تو میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی، اللہ نے مؤذن کو ترشرو بنا دیا
وہ میرے ساتھ سختی کرتا رہا اور اس نے مجھے دھکے دے کے باہر نکالا اور مجھے آپ کی دکان پہ بیٹھنا پڑا، حقیقت میں اللہ میری آپ سے ملاقات کروانا چاہتے تھے۔ تو استغفار کرنے سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ بہت سارے زندگی کے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں اگر انسان اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا ہو۔ دوسرا عمل ہے توبہ۔ استغفار اور توبہ یہ ملتے جلتے اعمال نظر آتے ہیں، مگر ان میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے کہ استغفار ہے جو گناہ کر چکے اس کے اوپر انسان نادم اور شرمندہ ہو، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے نا کسی کام کے بارے میں، تو ہم گویا اس کے اوپر پچھتا رہے ہوتے ہیں، اس پچھتاوے کو استغفار کہتے ہیں۔ اور توبہ کہتے ہیں دل میں یہ ارادہ کرنا کہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ پھر نہیں کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو استغفار کہتے ہیں جو گناہ کر چکے ان کے اوپر پچھتانے کو، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کو۔ عزم جازم، پکا ارادہ کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ بھی ضروری ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو اللہ پیدا فرما دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، وہ گناہ کریں گے اور اس کے اوپر استغفار کریں گے، فَيُغْفِرُ لَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی اگر ہم فرشتے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دیں گے کہ نہیں تم تو فرشتے بن گئے، کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، تو میری مغفرت کی جو صفت ہے اس کا اظہار کب ہوگا؟ اللہ ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو غلطی بھی کرے گی، معافی بھی مانگے گی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی بندہ اگر غلطی کر بیٹھے تو فوراً سوری کرے۔ آج کل کے دور میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کوئی بات غلط ہو جائے، بھئی بچے سوری کرو، جلدی سوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا، اس کو کہتے ہیں سوری کرنا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سوری کرنا چاہیے۔ تو استغفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہے الحسنات الماحیہ، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں نا اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ جو ہم نیک کام کرتے ہیں آپ یوں سمجھیں یہ صابن کی مانند ہے، صابن جیسے کپڑے کی میل کو نکال دیتا ہے، یہ ہماری نیکیاں گناہوں کی میل کو نکال دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ اگر وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ گناہ تو تم چھوڑ نہیں سکتے، تمہاری نیکی کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بھئی نیکی کا فائدہ تو ہوگا، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے۔ اب ایک طالب علم اگر گناہوں سے نہیں بچ پا رہا تو علم تو حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، مگر شیطان ذہن میں ڈالتا ہے تم تو گناہ کرتے ہو، تمہارے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ گناہ کرنا اگر ہم نہیں چھوڑ سکتے تو نیکی کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، کوئی کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، نیکی جو کر رہا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، نیکی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
نیک اعمال سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ فرمایا جو 5 دفعہ نہائے تو میل کچیل تو نہیں رہ سکتی. اسی طرح جو بندہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے. تو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. پھر چوتھا عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتا ہے دعاء المؤمنین للمؤمن. ایمان والے بندے جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ان کی دعاؤں سے بھی اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. لہذا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ انسان دوسروں کو دعا کے لیے کہے. حضرت عمر لانو عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت کے لیے تعلیم تھی، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے، دوسروں کو دعاؤں کے لیے ضرور کہنا چاہیے. اگر اس نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے اگر ایک دوست کے پیٹھ پیچھے کوئی دوسرا دوست دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اخلاص سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا یہ ایک اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور 40 ایمان والے بندے اس کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو دیکھیے دوسروں کے استغفار کرنے پر بھی گناہ معاف ہو گئے، ان کی دعاؤں پر گناہ معاف. اس لیے ایمان والوں کو دعا سکھائی گئی کہ جو بندے گزر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے. تو دعائیں کرنی بھی چاہیے، دعائیں کروانی بھی چاہیے. چھٹی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا. ہمیں دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو دکھ آتے ہیں، ان دکھوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا. تو نبی علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور آپ نے چراغ کے بجھنے پر پڑھا. تو فرمایا کہ عائشہ اگر مومن کا چراغ بھی بجھ جائے اور وہ انا للہ پڑھے اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. آپ بتائیں اگر کسی کے قریبی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور اس پر کوئی انا للہ پڑھے تو اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے دنیا میں اگر غم تکلیف ملے تو صبر کرنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کو دھونا چاہتے ہیں. بچہ جب میلا زیادہ ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کو پھر نہلاتی ہے، بچہ روتا رہے پرواہ نہیں کرتی، اس کو صابن لگاتی ہے اور دھوتی ہے، صاف کرتی ہے. ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اپنے پوتے کے رونے کی آواز آئی. تو میں نے اہلیہ سے کہا
یہ بچہ کیوں اتنی دیر سے رو رہا ہے؟ اس کی ماں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ میں نے کہا ماں بچے کو رلا رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں، وہ اس کا ڈائپر خراب ہو گیا تھا، اب وہ اس کو دھو رہی ہے اور نہلا رہی ہے، تو بچہ رو رہا ہے تو وہ رونے کی پرواہ نہیں کرے گی، اس کو دھو کے صاف کر کے لے آئے گی۔ وہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کی والدہ اس کو نئے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے میرے پاس لے آئی، اور میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس دن بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح بچہ نجس ہو جاتا ہے تو ماں دھو کے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، اسی طرح بندہ جب گناہوں کی وجہ سے دل کو نجس کر لیتا ہے، اللہ مصیبتوں کے ذریعے اس کے دل کو دھو لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنی رحمت پہ جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی پریشانیاں اگر آ بھی جائیں خود مانگنی نہیں چاہیے، ہم کمزور ہیں، دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے رکھنا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، دعا یہی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے تھے، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار۔ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ تو جس بندے پر دکھ آتے ہیں اللہ کو بڑا اس پہ ترس آتا ہے، پھر اللہ اس پر محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دکھ کی حالت میں انسان کی ترقی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سکھ کی حالت میں اتنی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے پریشانیوں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ انسان کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، ان کی عمر کافی زیادہ تھی، آپ یوں سمجھے کہ 80 سال عمر تھی، اور ان کی اہلیہ ان سے کوئی 4-5 سال چھوٹی ہوں گی، تو وہ بھی بوڑھی تھی۔ وہ آئیں اور کہنے لگی کہ میرے دل میں بڑی تمنا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، اور اس کے لیے میں نے بہت درود شریف بھی پڑھے ہیں، دعائیں بھی مانگی ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، مگر مجھے ابھی واضح طور پر زیارت نصیب نہیں ہوئی، دل میں حسرت باقی ہے، تو پلیز آپ کو کوئی عمل آتا ہے تو آپ بتا دیں، میں وہ بھی کر لیتی ہوں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ان بزرگوں نے کہا اچھا میں جو کہوں گا کرو گی؟ اس نے کہا جی جو آپ فرمائیں گے میں وہ کروں گی۔ ان کا کل جمعے کا دن ہے، کل ایسے کرنا کہ اپنے پرانے کپڑے نکالنا جو دلہن کے وقت کے تھے، اور بالکل نہا دھو کے میک اپ کر کے دلہن والے کپڑے پہن کے زیورات پہن کے بیٹھنا، جب میں جمعہ پڑھ کے آؤں تو تمہیں بالکل دلہن کی طرح دیکھوں۔ وہ سادہ عورت تھی، اعتماد کیا کہ میرے میاں مجھے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہسبینڈ جو تھے وہ جمعہ پڑھنے گئے تو بیوی نے غسل کیا اور اس نے اپنے دلہن کے زمانے کے کپڑے نکالے اور وہ گوٹے کناری کے کپڑے پہن لیے اور زیورات بھی پہن لیے۔ اب میک اپ کر کے جب وہ تیار ہو کے بیٹھ گئی تو ان کے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنی بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اور اس کو کہا کہ آؤ ذرا میرے گھر میں اور اپنی بہن کا انداز دیکھو کیا ہے۔ تو بھائی آیا اور اس نے آ کے اپنی بہن کو دیکھا، 75 سال کی بڑھیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی نے ڈانٹا کہ آپ اس عمر میں یہ جو ہے نا وہ لڑکیوں والے کام کر رہی ہو، فلاں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا آنی چاہیے۔ جب بھائی نے ڈانٹا تو وہ تو بہت غمزدہ، روئی بہت روئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے خود تو مجھے کہا کہ دلہن بن کے بیٹھو اور خود ہی میری شکایت بھی لگا دی۔ خیر وہ بیچاری روتے روتے سو گئی۔
اللہ کی شان کے نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو خوش بھی ہے اور غمزدہ بھی ہے۔ خوش اس بات پہ کہ زیارت نصیب ہو گئی، اور غمزدہ اس بات پہ کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کیا ایسا معاملہ کیا، کیوں ایسا کیا۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ جی میں خوش تو ہوں کہ زیارت نصیب ہو گئی، مگر یہ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ خود تو کہا کہ دلہن بنو، اور خود میرے بھائی کو شکایت لگائی۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نیکی کی زندگی گزارتی ہیں، نمازوں میں، تلاوت میں، اعمال میں ہر وقت مصروف رہتی ہیں، لیکن آپ کی ایک تمنا پوری نہیں ہوئی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تمنا تب پوری ہوگی جب آپ کا دل دکھے گا، اور جو دکھی بندہ ہوتا ہے اس کے دل پہ اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو تو کہا کہ دلہن بن کے بیٹھو، اور آپ کے بھائی کو کہہ دیا کہ وہ آ کے آپ کو ڈانٹے گا اور آپ کا دل دکھے گا، اور اس طرح اللہ کی رحمت ہوگی۔ لو میرا نسخہ کامیاب رہا، آپ کا دل ٹوٹا، مگر آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نصیب ہو گئی۔ تو بندے کا جب دل ٹوٹتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص نظر اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے غموں میں، پریشانیوں میں انسان کو بے صبر نہیں بننا چاہیے۔ حدیث مبارک ہے، صحیحین کی روایت ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ بندے کو زندگی میں کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی ملتی ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں میرا یہ بندہ بیمار ہے، اب یہ درد کی وجہ سے اگر کراہے گا تو کراہنے کی آواز پر اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ مریض کرا رہا ہے اور ثواب سبحان اللہ الحمدللہ کا لکھا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے بندے کو بخار ہوتا ہے اور کئی مرتبہ وہ اس سے اس طرح شفا یاب ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو بیماری کی وجہ سے گناہ معاف، پریشانی کی وجہ سے گناہ معاف۔ پھر ساتواں عمل ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروع، مومن جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کو زغطہ قبر پیش آتا ہے، یعنی قبر دباتی ہے، اور اس زغطہ قبر پیش آنے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ زغطہ قبر ہر مومن کو پیش آئے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ چنانچہ ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام ان کے جنازہ کے لیے جب نکلے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اتر پڑے ہیں کہ مجھے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنے فرشتے سعد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اتر آئے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ اب جس صحابی کی بات وفات پہ اللہ کا عرش بھی 3 دن روتا رہے، وہ کتنے درجے والے بندے ہوں گے۔ اور ان کا جنازہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور ان کو قبر میں لٹایا۔
اور لٹانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی ضغط قبر پیش آیا۔ اگر اتنے بلند درجے والوں کو بھی ضغط قبر پیش آنا ہے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ قبر میں جا کے ضغط قبر تو پیش آئے گا۔ اب یہ چیز عام آدمی کے دل کو پریشان کرتی ہے کہ بھئی قبر میں جا کے اس طرح ضغطہ پیش آیا تو یہ تو بہت تکلیف والی بات ہے۔ ہاں بھئی یہ ضغط قبر پیش آتا ہے اور اس کی ایک ریزن ہے۔ ریزن کیا ہے؟ آپ اگر کسی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھائیں تو پھر بعد میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کم کھانا کھایا تو کم پیسے، زیادہ کھانا کھایا تو زیادہ پیسے، بڑا آرڈر دیا تو بڑا بل بنا، چھوٹا آرڈر تو چھوٹا بل بنا، تو کھانے کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح مومن اس زندگی میں جو بھی جائز لذت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی لذت ہے، چاہے وہ میاں بیوی کی لذت ہے یا کوئی اور چیز ہے، جو لذت بھی دنیا میں حاصل کرتا ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت اس کو دینی پڑے گی۔ چنانچہ جب مومن کو موت آتی ہے تو قبر میں جب جاتا ہے تو اس کو جو ضغط قبر پیش آتا ہے وہ دنیا کی جائز لذتوں کے بقدر ہوتا ہے، ان کی کاسٹ پے کرتا ہے وہاں جا کے۔ اس لیے ہمارے بعض مشائخ جائز لذتوں سے بھی اپنے آپ کو روکتے تھے۔ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، میں چھوٹا بچہ تھا، بات کو پوری طرح نہیں سمجھتا تھا۔ والد صاحب کے سامنے کھانا آتا اور وہ ایک لقمہ لگاتے اور سالن والدہ بڑے مزے کا بنایا کرتی تھی، بہت ٹیسٹی سالن بناتی تھی۔ تو والد صاحب ایک لقمہ لینے کے بعد پانی کا گلاس اٹھاتے اور سالن کے اندر پانی ڈال دیتے ایک گھونٹ۔ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے بات سمجھ میں نہ آتی، میں ان سے پوچھتا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وہ چپ رہتے، مجھے جواب نہیں دیتے تھے، اور مجھے پوری زندگی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں کہتا تھا امی نے اتنا ٹیسٹی سالن بنایا ہے اور آپ پانی ڈال کے اس کا ٹیسٹ ہی خراب کر دیتے ہیں۔ مگر والد صاحب جواب میں کہتے کچھ نہیں تھے، بس چپ رہتے تھے۔ جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو والدہ نے پھر بتایا کہ بیٹا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نفس تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں برائی کی طرف جو ہے لے جاتا ہے، ہم اس نفس کو لذتیں کس لیے دیں؟ اس لیے جب ٹیسٹی سالن ایک لقمہ کھا لیتے تھے تو اس میں پانی ڈال دیتے تھے کہ اس کا ٹیسٹ کم ہو جائے، نفس کو لذت نہ آئے، البتہ پیٹ بھر جائے۔ تو جائز لذتوں سے بھی اپنے آپ کو روکتے تھے۔ اب زندگیوں کا کتنا فرق ہے کہ وہ اکابرین جائز لذتوں کو روک لیتے تھے اور ہم ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ان لذتوں کی کاسٹ تو دینی پڑے گی نا، وہ ضغط قبر ہے، وہ پیش آنا ہی ہے۔ چنانچہ جو جتنا امیر ہوگا نرم بستروں پہ سوئے گا، اچھے کھانے کھائے گا، اچھے لباس پہنے گا، اچھی گاڑیوں میں جائے گا، اس کو وہاں ضغط قبر کی شکل میں پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ اور جو مزدور بندہ ہوگا اور اس کی تنخواہ کم ہوگی اور وہ خشک روٹی کھائے گا اور اسی طرح مشکل کی زندگی گزارے گا، اس کو وہاں پہ یہ کاسٹ زیادہ نہیں پے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دنیا میں اس نے کوئی زیادہ انجوائے تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہر مومن کو پیش آئے گا ضغط قبر۔ ہاں ایک فرق سمجھ لیجئے کہ کافر کو جو پیش آئے گا وہ تو عذاب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قبر کافر کو اس طرح دبائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، ایسے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، اتنا قبر دبائے گی۔ تو یہ دبانا تکلیف کا باعث بنے گا، لیکن مومن کو جو قبر دبائے گی وہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، وہ راحت کا باعث بنے گا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کے سر میں درد ہو تو آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں ذرا سر دبا دو،
اب وہ جب ذرا سر دبا رہی ہوتی ہے تو آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ ریلیکس فیل کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں مجھے اب ذرا سکون مل رہا ہے. تو بیوی بھی دبا رہی ہے مگر اس کے دبانے سے انسان کو سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح قبر مومن کو بھی دبائے گی لیکن مومن کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی، سکون ہوگا. اور جو کافر ہوگا اس کافر کو جب قبر دبائے گی تو اس کے لیے وہ عذاب ہوگا، اس کی ایک طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دوسری طرف چلی جائیں گی. پھر 8واں عمل جس پر انسان کے گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وکربها وشدائدها. قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت بڑی وحشت کا عالم ہوگا، بڑے خوف کا عالم ہوگا. ہر بندے کے اوپر خوف ہوگا کیونکہ بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا. یہ پتا تو چلے گا جب حساب کتاب ہوگا. تو حساب کتاب سے پہلے تو ہر کوئی ڈر رہا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہنم کو پیش کیا جائے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اوپر کو اٹھیں گے اور وہ انسانوں کے اوپر گریں گے. اور انسانوں میں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے دل پہ خوف نہ ہو کہ یہ انگارے کہیں میرے اوپر نہ آ کر گرے. انبیاء بھی اس وقت ڈر رہے ہوں گے. اب آپ سوچئے کہ جب انبیاء کرام جیسی عظیم ہستیاں بھی ڈر رہی ہوں گی کہ یہ انگارہ کہیں میرے اوپر آ کر نہ گرے تو پھر وہاں ہمارا کیا حال ہوگا. چنانچہ خوف ہوگا اور سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوگی اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور یہ صرف پسینہ نہیں ہوگا بلکہ جیسے آپ انڈا فرائی کرتے ہیں تو گھی کے اندر انڈا جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان اپنے پسینے کے اندر فرائی ہو رہا ہوگا. تو تکلیف ہوگی. یہ جو تکلیف قیامت کے دن ملے گی اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے تو ان کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اور خوشبو کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وقت گزرنے کا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں گناہوں سے پاک زندگی گزارنے والے تھے. ان میں سے ایک نوجوان کہ رجل ذکر اللہ خالیہ، وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا اور اللہ کے سامنے حضوری کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اور وہ مرد جس کو کوئی عورت اپنی طرف مائل کرے اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ مرد بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اور جس عورت کو کوئی مرد گناہ کی طرف مائل کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ عورت بھی عرش کے سائے کے اندر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور ہمیں اس دن کے شدائد سے محفوظ فرمائے. پھر 9واں عمل جس کی وجہ سے قیامت کے دن گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامت. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے اور ان کو جنت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے. حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی
کہ میری جو شفاعت ہوگی نا وہ نیکوں کے لیے نہیں گناہگاروں کے لیے ہوگی، جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعۃ فاخترت الشفاعۃ فانها اعم واکثر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو چوائس دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ جن کی شفاعت کریں گے ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا کہ میری شفاعت کی وجہ سے آدھی سے زیادہ امت کے لوگ گناہگار اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ اور یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ جو نبی علیہ السلام سے محبت رکھے گا، جو نبی علیہ السلام کی سنت پر محبت کے ساتھ محبت رکھے گا اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو نصیب ہوگی۔ لہذا ہمیں سنتوں کا عاشق بننا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھے اور نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ سنتوں پر عمل کریں تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیے اور میں گناہگار ہونے کے باوجود لوگوں میں نیک سمجھا جاتا ہوں، لوگ عزت احترام کرتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت کے دن آپ اپنے دامان شفاعت میں مجھے چھپا لینا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنا رکھنا۔ میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جو لوگ نوکر ہوتے ہیں نا، پھر ان کی اولاد آگے نوکر بنتی ہے تو پھر وہ اچھے کام بھی کئی دفعہ نہیں کرتے، مگر مالکان جو ہوتے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہیں کہ ان کے والدین بھی کام کرتے تھے، اب یہ نوجوان ہیں کام کرتے ہیں، اگرچہ کوتاہیاں کرتے ہیں چلو درگزر کر دو، تو نبھاتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن آپ میرے ساتھ نبھائے رکھنا اور قیامت کے دن میری شفاعت فرما دینا۔ اور آخر پر فرمایا ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ذرہ خاک کو چمکتا سورج بنانے والے ہیں۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی خاک کا ذرہ ہوں، مجھے بھی آپ اپنے قدموں سے لگائے رکھیے گا اور قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا۔ 10ویں چیز جس سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے، فرمایا رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد، کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بغیر کسی سبب کے
اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس رحمت اور رافت کی وجہ سے بلا کسی سبب کے اپنے بندوں کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے اور جہنم کی آگ میں جل جل کے ان کے جسم سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ 3 لپیں بھریں گے۔ لپ بھرنا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے گندم پڑی ہے، آپ یوں ہتھیلی میں لے کے اس کو دوسری طرف ڈال دیتے ہیں، اس کو لپ بھرنا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے جیسا ایک عام بندہ لپ بھرے تو گندم کے کئی ہزار دانے نہیں بلکہ ہزاروں دانے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی لپ اتنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی لپ کتنی ہوگی، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یوں جہنم سے لپ بھریں گے اور جہنمیوں کو جنت پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، 1 2 3 لپیں بھریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ پھر ان کو ایک پانی سے نہانے کا حکم ہوگا کہ اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر غسل کرو۔ وہ غسل کریں گے تو جسم ٹھیک ہو جائیں گے، تر و تازہ۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو جنتی جائیں گے ان کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشے گئے، یعنی جو سفارشی پاس ہو گئے، یوں سمجھ لیں۔ اب جنت میں یہ جائیں گے اور رہنا شروع کریں گے تو دوسرے جنتی ان سے مذاق کیا کریں گے کہ دیکھو بھائی ہم پر تو اللہ کا فضل ہوا، ہم تو حساب کتاب میں پاس ہو کے آ گئے اور آپ تو رعایتی پاس ہیں، یہ دیکھو مہر لگی ہوئی ہے، اچھا اس کو بھی مہر لگی ہوئی ہے، اچھا اس کو بھی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ اتقاء الرحمن مل کر اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، یا اللہ آپ نے ہمیں معاف تو کر ہی دیا اور جنت تو پہنچا ہی دیا، اب یہ مہر ہٹا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم رعایتی طور پر پاس ہو گئے، جنت آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ مہر ہٹا دیں گے اور وہ بھی جنتیوں کے ساتھ مل کے جنت میں رہنا شروع کر دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، اے کاش اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن ان اتقاء الرحمن میں ہی شامل فرما لیتے کہ تاکہ میں اللہ کی رحمت سے بخشش ہو کے جنت میں چلا جاتا۔ تو بھائی اپنے عملوں میں تو ہمیں بھروسہ نہیں، اللہ کی رحمت سے ہم سہارا لیتے ہیں، امید لگاتے ہیں، اے اللہ بس آپ اپنی فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دیجئے گا اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔